حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے نانا حضرت عمران علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کے یہاں پر کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ، حضرت عیسیٰ کی نانی کا نام حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ، بڑی صابرہ شاکرہ بے اولاد زندگی، نبیوں کا خاندان، رسولوں کا خاندان تھا۔ ایک دن دوپہر میں کھانا کھا کر کے گھر کے آنگن میں لیٹی تھی۔ قریب آنگن میں جو درخت تھا اس کے اوپر ایک کسی پرند نے، کسی چڑیا نے گھونسلہ لٹکائے ہوئے تھا۔ حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ آنگن میں قیلولہ فرما رہی تھی۔ قیلولہ کرنے کے لیے آپ لیٹی ہوئی تھی۔ ایک چڑیا ہے، جب اس کا بچہ بولتا ہے نا، بھوک لگتی ہے، وہ 4 دانہ مانگتا ہے، تو چڑیا اپنے گھونسلے سے اڑتی ہے اور دور دراز کہیں جا کر کے بچے کو لا کر کے کھانا اپنے منہ میں سے اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ نے جب اس پرند کا، اس چڑیا کا اپنے بچے سے پیار محبت کرنا دیکھا تو دل چوٹ کھا جاتا ہے۔ دل چوٹ کھایا تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، مالک تو نے ان پرندوں کو، جانوروں کو بھی بچے عطا کیے ہیں، یہ بھی اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ مالک تیری رحمت میں کائے کی کمی ہے، اگر تو مجھ کو بھی اولاد دے دے۔ حضرت حنہ سلام اللہ علیہ کا جب دل چوٹ کھا گیا تو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ جب دعا نکلی تو باب اجابت سے ٹکرائی، اور یہ آپ کے دل کی عطا گہرائیوں سے نکلے ہوئے کلمات رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ جب قبول ہوئے تو رب نے اولاد سے نوازا۔ جب آپ امید سے تھی، بچہ پیٹ کے اندر تھا، تو آپ کعبے کے رب سے حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ نے منت مانی، مالک میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ وقت بیتا، وقت مولود آیا تو منت رب سے مانی ہوئی تھی، تیرے پاک گھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اس کو مجھے وقف کرنا ہے۔ لیکن جب پیدائش ہوئی بچے کی تو بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی پیدا ہوئی، جن کا نام رکھا گیا حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ۔ اب حضرت حنہ حضرت عیسیٰ کی نانی محترمہ سلام اللہ تعالی علیہ ایک طرف بچی کو دیکھتی اور ایک طرف رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آتا ہے کہ میں نے رب سے منت مانی ہے، میں اس اولاد کو جو پیدا ہوگی اس کو تیرے گھر کی حفاظت کے لیے وقف کرنا ہے۔ اب بچی جب لڑکی پیدا ہوئی تو اب پریشان تھی۔ وہاں پر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد 300 حجرے، سب میں مرد رہتے ہیں۔ اب رب سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ہے، تو اس بچی کو جب یہ جوان ہوگی تو کس طرح ان مردوں کے بیچ میں اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو پھر یہ تجویز پایا مسئلہ، مل جل کر کے یہ مسئلہ حل کیا اور یہ تجویز اختیار کی کہ کوئی بوڑھا شخص دیکھیں اور اس کی کفالت میں بچی کو دے، اس کی نگرانی میں، اور یہ بچی اس طرح سے بیت المقدس کے لیے وقف کر دی۔ اب بہت سارے لوگ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب بہت سارے لوگ تیار ہوئے، نبیوں رسولوں کا خاندان تھا اور وہاں ارد گرد میں رہنے والے سب اللہ کے نیک بندے، تو کہا ان 300 حجروں میں سے جب کافی لوگ تیار ہوئے تو کہا قرآن اندازی کی جائے گی، گولی ڈالی جائے گی، جس کے نام کی گولی نکلے گی وہ اس کی کفالت کرے گا، حفاظت کرے گا، نگرانی میں اس کی رہے گی بچی۔ جب قرآن اندازی کی جاتی ہے تو پھر اس میں نام آ جاتا حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔
رشتے میں خالو بھی لگتے ہیں۔ حضرت زکریا کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب حضرت مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت زکریا جو رشتے میں خالو بھی لگتے ہیں ان کی ذمہ داری میں سونپ دیا جاتا ہے۔ آپ باہر سے کھان پین کا ساز و سامان حضرت مریم کے حجرے تک پہنچاتے ہیں۔ کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے تالا مقفل کیا، دروازہ لگایا اور چلے جاتے ہیں۔ صبح کو گئے تو شام کو آئے، شام میں گئے تو صبح کو آئے، دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ وقت پر کھانا وہیں پر لڑکی حضرت مریم کو مہیا کراتے حضرت زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کبھی صبح سحری کے وقت ضرورت پڑتی تو لا کے دیتے، افطار کے وقت پڑتی تو لا کر کے دیتے۔ ایک دن گئے، گھر کا تالا لگا دیا اور وقت افطار آن پہنچا، کسی کام کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے حضرت زکریا وقت پر نہیں پہنچ پاتے، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ادھر پریشان تھے، وقت افطار آ گیا، بچی گھر کے اندر ہے اور اس کے افطار کا سامان مجھ کو لے کر کے جانا ہے۔ تو یہ فکر دامن گیر تھی۔ جب تھوڑی لیٹ سے آئے، دروازہ چابی تالے کے اندر لگائی اور تالا کھولا تو حضرت زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے منظر دیکھا۔ وجد عندہا رزقا، حضرت مریم کے پاس رزق، پھل موجود تھے، اور پھل بھی کیسے تھے؟ بے موسمی پھل۔ اس وقت اس پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ اب ایک طرف تو یہ حیرانی تھی، دروازہ بالکل مقفل ہے، اوپر سے بھی کوئی آ نہیں سکتا ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ حیرانی دل کو پریشان کر رہی تھی کہ یہ پھل آ کہاں سے گئے، اور پھر پھل بھی بے موسم پھل تھے۔ وجد عندہا رزقا، جب حضرت مریم کے پاس پھل پائے تو کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا، کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا، کہاں سے تمہارے پاس آئے؟ یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا نے ارشاد فرمایا، عرض کی خالو جان حضرت زکریا سے، یہ میرے رب کی طرف سے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب پھل عطا فرماتا ہے۔ تب حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے وجد عندہا رزقا، جب بن موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے، کوئی آنے جانے والا بھی نہیں ہے، کوئی آ بھی نہیں سکتا، اندر سے کوئی باہر جا بھی نہیں سکتا، تو ایک طرف تو یہ حیرانی تھی کہ آئے کیسے، اور پھر ایک طرف دل مچلا کہ جو رب مریم کو بن موسم پھل یہاں پر دے سکتا ہے، تو کہا میرے شجر عمر پر اب اولاد کی توقع تو باقی نہیں رہی۔ حضرت زکریا کی عمر 120 سال کی ہوئی ہے، اور حضرت حنا کی عمر، وہ حضرت زکریا کی جو والدہ ہیں، اہلیہ ہیں، ان کی عمر 100 سال ہے۔ کہا میرے شجر عمر پر اولاد کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی اس درخت پر، لیکن مالک اگر تو چاہے تو تیری رحمت سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ جب مریم کو بن موسم پھل تو یہاں دے سکتا ہے، تو میرے بھی شجر عمر پر بن موسم کے تو اولاد اتار سکتا ہے۔ آپ کی اہلیہ کی عمر 100 سال، آپ کی 120 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ حضرت زکریا کے دل میں جو بجھی ہوئی چنگاری تھی وہ اچانک سے گرماہٹ لے آتی ہے، روشن ہونے لگتی ہے، فنا، اور جب دل نے چاہا کہ مجھ کو بھی اولاد ملے، ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا سلام اللہ علیہ نے وہیں پر کھڑے ہو کر کے پھر رب سے دعا مانگی۔ بیت المقدس پاس میں ہے، لیکن مریم کے حجرے میں دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا،
اور جب دعا مانگی بشارت دی جاتی ہے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا ان کے رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب کی رحمت نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ تو قریب میں تھی، وہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے دعا مانگ سکتے تھے، لیکن حجرہ مریم میں دعا مانگی گئی تو رب بن موسم کے پھل رزق کا بندوبست بھی کر سکتا ہے۔ اور کہاں جا اللہ کی رحمتیں نیڑے ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، تو ایک ولیہ کے قریب رہ کر کے ایک نبی نے دعا مانگی، تو ایک نبی کے عمل سے ولی کی قربت اختیار کرنا بھی ثابت، اس کے قریب جانا بھی ثابت، اور ولی کے یہاں جا کر کے رب سے پھر اولاد مانگنا بھی ثابت۔ اور قرآن نے بتا دیا کہ کام نبی کا ہے، قربت ولیہ کی ہے، اور رب رائے گا نہیں کرتا، رد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی گئی، ایسا بیٹا ہوگا جو سید ہوگا، بادشاہ ہوگا اور صالحین نبیوں میں سے ہوگا۔